اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين جو کہ شب بدھ ہے، شب دعائے توسل ہے، لہذا توسل اختیار کرتے ہیں بنت رسول بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فاطمة الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله نعرہ الصلوات اللهم صل على محمد اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون نعرہ الصلوات ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو ذات میں بطول ہیں اور بات میں رسول ہیں، جن کی محبت موت کے وقت 100 مقامات پر کام آنے والی ہے، بنص حدیث سرکار ختم مرتبہ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یا سلمان، اے سلمان فارسی سے روایت ہے، من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا، فہو فی الجنت معی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں ہونے اور جنت میں حضور کے ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ حضور کی ہمراہی اسے نصیب ہوگی جو سیدہ کونین کی محبت رکھے اپنے دل میں۔ اور پھر فرمایا کہ میری بیٹ حب فاطمہ ینفع فی 100 موت، سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی محبت 100 مقام پر تمہیں کام آئے گی۔ ایسر تلک المواطن، جس میں آسان ترین موقع موت کے، مشکل کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ فرمایا کہ موت سؤال منکر و نکیر، میزان، المحاسبہ والصراط، صراط اور محاسبہ، یہاں تک 100 مقام پر سیدہ کونین کی محبت تمہیں کام آئے گی۔ اس بی بی کے ساتھ یہ ظلم 100 سال قبل ہوا، تقریباً 1344 ہجری کی بات ہے، آج 1443 ہے، یعنی 1344 میں واقع ہوا، آج 1443 ہے، 8 شوال آج ہی کا دن تھا کہ نور الانوار، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کے اترنے کا مقام ہے، محل نور الہی ہے، انوار الہیہ کا مرکز ہے جو مقام، اس مقام کو شہید کیا گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان قبور کی شہادت سے اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی،
جس طرح سے آپ امام رضا علیہ السلام کی عالیشان زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکم امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ، ویسے ہی جنت البقیع کی شکستہ قبور کے سامنے کہیں السلام علیکم امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد وعملت بکتاب واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوار فقبضک الیہ باختیار والزم عداک الحجت مع ما لک من الحجج البالغۃ علی جمیع خلقہ۔ یہ جس طریقے سے آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کے حرم مطہر میں کہیں، اسی شان و شوکت کے ساتھ جنت البقیع کی شکستہ قبور کے سامنے کہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اسی عظمت کے ساتھ۔ اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہوا اور جو منافقین تھے وہ اور سامنے آ گئے کھل کے، ورنہ ان کی قبروں کی جو عظمت ہے وہ قبریں مومنین کے دلوں میں آباد ہے، اور وہ قبریں ہمیشہ سے آباد رہیں گے۔ جس طریقے سے آپ کاظمین میں مولا باب الحوائج کے حرم میں کہیں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہى الحلم واصول الکرم، زیارت جامع کبیرہ کے جملوں کو پڑھیں، اسی شان و شوکت کے ساتھ، اسی افتخار کے ساتھ جنت البقیع میں کھڑے ہو کر ائمہ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہماری بے بضاعتی رہ گئی، ہماری کم نصیبی رہ گئی، ہماری بد نصیبی ہو گئی کہ وہ حرم اس وقت ہمارے سامنے اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات کی حرمت وہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قائم کی وہ ہے، باقی ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں پہلے اشارہ فرمایا ہوا ہے سورہ صف کے آیت نمبر 8، جس کو ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہم نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ذرا غور کیجیے گا، یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اچھا، پھونک سے آپ نار تو بجھا سکتے ہیں، نور کو نہیں بجھا سکتے۔ بات ہے نا، مل کے صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ آپ ایک جگہ پر نار ہے، کہیں پر اس کو پھونک سے بجھایا جا سکتا ہے، لیکن جو نور ہے، نور کا پھونک سے کیسے بجھا سکتا ہے؟ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، اللہ نے کہا اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، یا یہ نہیں کہا کہ چاہے فاسقوں کو یہ بات کیوں نہیں بری لگے، نہیں، کافروں کو یہ بات کیوں نہ بری لگے۔ جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں وہ فاسق نہیں ہے، فقط وہ گناہ گار نہیں ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات کیوں نہ، کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور فوراً نبی آیت میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور اللہ کا تو پہلے ہی ارادہ ہے، اس نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کو وہ تمام کر کے رہے گا، اور اس نے اپنا نور ایسے تمام کیا ہے کہ آج ہزاروں کلومیٹر دور اسی تاریخ پر ایک مقام پر آپ فرش عزا پر جمع ہیں، اس واقعے کی یاد میں، اہل بیت علیہ السلام کے سوگ میں۔ تو گویا جنہیں اس نور سے ہدایت لینی ہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، وہ انوار الہیہ سے وہ ہدایت لے رہے ہیں، ان تک وہ روشنی پہنچ رہی ہے، آج تک پہنچ رہی ہے، یہاں پہنچ رہی ہے، دنیا میں ہر جگہ پہنچ رہی ہے، جسے جسے ہدایت چاہیے۔ اچھا، نور اللہ کا کہاں ہے؟ کیا ہے اللہ کا نور؟ وہ سورہ نور سے آپ کو پتہ چلے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ اللہ کا نور۔ سورہ نور یاد رہے گا انشاءاللہ، آیت نمبر 35، اسے ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی سمبولک آیت ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نورہ کمشکاۃ، اس کے نور کی مثل ہے کہ ایک طاق ہے۔ طاق کہتے ہیں جہاں دیوار میں چراغ رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو طاق کہتے ہیں۔ اللہ کے نور، دیکھیں اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن اس کی مثل ہے۔ مثل اور مثل میں فرق کیا ہے؟ مثل کہتے ہیں ذات میں اس جیسا ہونا، مثل کہتے ہیں صفات میں اس جیسا ہونا۔ یہ عربی زبان کی ایک لطافت ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟
ذات میں اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ واجب الوجود ہے، وہ کسی زمانے کا محتاج نہیں، کسی مکان کا محتاج نہیں، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، یعنی کچھ چیزوں سے مل کر نہیں بنا ہوا، بات واضح ہے؟ تو اس کی ذات کی طرح تو کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن کیا اس نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے بعض ہستیوں کو؟ ہاں، مثل ہے اللہ کے نور کی۔ مل کے صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ مثل اور مثل کا فرق سمجھ میں آیا عربی زبان میں؟ اگر اللہ نے اپنی ذات کی مثل یعنی اپنی صفات کا مظہر نہ بنایا ہوتا مثلا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، تو لوگ کیوں علی کے چہرے کو دیکھ کر کہتے کہ لا الہ الا اللہ ما اسخا ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى۔ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کتنا شجاع ہے یہ جوان، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کتنا کریم ہے یہ جوان، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کتنا سخی ہے یہ جوان۔ اب دیکھیں سارے انبیاء کیوں آئے تھے؟ تاکہ لا الہ الا اللہ کہلوائے لوگوں سے، تو وہ کام جو انبیاء کی محنتوں سے حاصل ہوا وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے سے حاصل ہوا۔ بعض علماء نے اسی لیے لکھا کہ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ النظر الی وجہ علی عباد، کیونکہ علی کے چہرے کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ نکلتا تھا زبان سے، ذکر خدا جاری ہوتا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا کچھ ہستیوں کو کہ آپ انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مثل نور ہی کمشکات، اس آیت کو ذرا غور کر لیجئے گا، مثل نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثل ہے ایک مشکات، یعنی ایک طاق، چراغ رکھنے کی جگہ، اللہ کے نور کی مثل یہ، اس میں مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ بھی رکھا ہوا ہے، المصباح فی زجاجۃ، لیکن وہ چراغ ویسے ہی نہیں رکھا ہوا، وہ چراغ ایک فانوس میں۔ اتنی اردو تو سمجھتے ہیں نا انشاءاللہ آپ سے، ٹھیک ہے؟ فانوس کو آج لیٹسٹ ٹرانسلیشن انگلش میں شینڈیلیئر آپ کہہ سکتے ہیں نا، اس میں چراغ رکھا ہوا ہے، کانہا کوکب الدری، اور وہ چراغ ایسا روشن ہے جیسے کوکب دری، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ سے، زیتونۃ، وہ شجرہ مبارکہ جو دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ شجرہ مبارکہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے، یکاد زیتھا یضیء، اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا، ولو لم تمسس نار، چاہے تم انہیں روشن نہ بھی ہونے دو، اس لیے کہ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا۔ ابھی میں حدیث پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے۔ سورہ صف کی آیت کیا تھی؟ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تو انسانوں کے لیے ایسی مثالیں بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے سے آگاہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ مثال آپ کے ذہن میں رہ جائے گی۔ اچھا اب یہ بڑی ہی میں نے عرض کیا نا سمبولک ایک آیت ہے ایسی کہ جس میں مشکات کا مطلب کیا ہے، وہ طاق کیا ہے، اس طاق میں کون سا چراغ ہے، چراغ کس فانوس میں ہے، وہ کوکب دری کیا ہے، شجرہ مبارکہ کون سا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، نور علی نور کا مطلب کیا ہے۔ تو صالح بن صالح ہمدانی کے ذہن میں ایسے ہی کچھ سوالات آئے اور وہ پہنچے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انہوں نے مولا سے پوچھا کہ مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ المشکات ہی فاطمہ، جو آیت اس مجلس میں آج ہم نے تلاوت کی اس کا مقصد یہ ہے، قبر سیدہ سلام اللہ علیہ پر گفتگو ہو رہی ہے نا، جو محل نور الہی ہے، ذرا غور کیجئے گا، فرمایا جہاں وہ طاق، جہاں نور الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی لطیف تعبیر ہے، ابھی خود بی بی کو چراغ نہیں کہا گیا، چراغ رکھنے کی جگہ ہے فاطمہ، جہاں اللہ نے امامت کا چراغ رکھا ہے، رسالت کا چراغ جس کے گھر میں ہے۔ یہ ترجمہ ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنہا کا، یہ فاطمہ ہے اور وہ فاطمہ کے بابا ہیں، وہ فاطمہ کے شوہر ہیں، وہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلام اللہ علیہم اجمعین۔ طاق سے مراد فرمایا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، المصباح والحسن،
امام حسن علیہ السلام کی قبر مطہر جنت البقیع میں ہے. سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی قبر کے بارے میں 3 احتمال ہیں، یا جنت البقیع میں ہے، یا خود روضہ رسول کے ساتھ ہے، یا خود حجرے میں ہے بی بی کے. لیکن امام حسن علیہ السلام کی قبر، اس کے بارے میں کوئی احتمال، وہ جنت البقیع ہی میں ہے. یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر جنت البقیع میں ہے، یا حضرت فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کی والدہ، ان کی قبر وہاں پر ہے. تو چراغ جہاں اس طاق میں رکھا ہوا ہے وہ مصباح امام حسن علیہ السلام ہے. چھٹے امام نے فرمایا. اچھا، المصباح فی زجاجۃ، وہ جو چراغ ہے وہ ایک فانوس میں ہے. فرمایا الزجاجہ والحسین. دیکھیں چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے نا وہ فانوس سے آگے بڑھتی ہے. یعنی جو چراغ حسنی ہے نا اس کی روشنی فانوس حسینی سے آگے بڑھے گی. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر پنجتن میں سب سے زیادہ ہے. غور کیجئے گا، تو تمام پنجتن کا جو ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے اور آگے بڑھتا ہے. اس لیے کہ اشرہ امام حسین علیہ السلام میں تمام پنجتن کا ذکر ہو جاتا ہے. تو وہ جو فانوس ہے جس سے روشنی پھیل رہی ہے نور الہیہ کی، وہ امام حسین علیہ السلام ہے. کانہا کوکب الدریون، کہ ایسا روشن ہے کہ جیسے ایک روشن ترین ستارہ ہو. فرمایا یہ بیت زہرا کی بات ہو رہی ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ، یہ چراغ روشن ہے شجرہ مبارکہ سے. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. امام نے فرمایا لا یہودیۃ ولا نصرانیہ، یعنی یہ شجرہ مبارکہ نہ یہودیت کی طرف ہے نہ نصرانیت کی طرف ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام اور اولاد علی بن ابی طالب علیہ السلام. نہ ایسٹرن سائڈ پر ہے نہ ویسٹرن سائڈ پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر. لا شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتها یضیء، بہت توجہ رکھیے گا، یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسس نار، چاہے تو میں نے خلافت نہ بھی دو. تو امام نے فرمایا یکاد العلم ینفجر بها، اس چراغ سے ہمیشہ تمہیں علم ملتا رہے گا، چاہے تو میں نے کرسی خلافت نہ بھی دو. خلافت غصب بھی کر لو تب بھی اپنا علم تمہیں دیتے رہیں گے، منع نہیں کریں گے اپنے علم سے. کیا مولا علی علیہ السلام کے پاس نہیں آتے تھے پوچھنے کے لیے بار بار؟ جبھی تو کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کیوں کہتے تھے؟ بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ اپنا علم تمہیں دیتے رہیں گے چاہے تم انہیں ان کا حق نہ دو. کیوں؟ نور علی نور، اس لیے کہ ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا. الامام بعدہ امام، ایک امام کو شہید کو تو ایک اور امام آئے گا. اللہ تعالیٰ نے نور کا سلسلہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. بات ختم ہو گئی بس. سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، اس سے اگلی آیت ہے 36. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے اپنا نور کچھ ایسے گھروں میں رکھا ہے کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. آج کچھ قرآن کی آیات سے گفتگو ہو گئی. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور یہ گھر وہ ہیں کہ جہاں صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. ایک ایسی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، فوراً آپ پہنچ جائیں گے. نماز کے بعد کی تسبیح آپ کو کس گھر سے ملی ہے؟ تسبیح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسے گھروں میں ہے کہ جس کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اچھا آپ غور کیجئے گا، یہاں پر بیوت کا لفظ ہے، پلورل ہے، یعنی کچھ گھر ہیں، یعنی ایک گھر سے زیادہ کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. تو کسی نے اٹھ کے سوال کیا یا رسول اللہ، اچھا یہ شیعہ سنی کتاب میں، اب یہ جو حدیث سنا رہا ہوں یہ دونوں کتاب موجود ہے. شواہد التنزیل اہل سنت تفسیر ہے، اور بہار الانوار میں آپ کو مل جائے گی، اور ہمارے شیعہ کتابوں میں اور جگہوں پہ یہ کتاب حدیث مل جائے گی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور سے پوچھا گیا کہ ای البیوت حاضی، یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کا ذکر اس آیت میں جہاں اللہ نے اپنا نور رکھا ہے؟ تو حضور نے کہا یا بیوت الانبیاء، یا انبیاء کے گھر ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے. اچھا بات کافی تھی، لیکن ایک صاحب کھڑے ہوئے، فقام الیہ فلان، تاریخ میں نام تو لکھا ہوا ہے، میں مجلس کے تقدس کی وجہ سے نام نہیں لیتا اس وقت. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ ھذا البیت منہا، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ واشار الی بیت علی و فاطمہ، انہوں نے اشارہ کیا مولا علی اور بی بی سیدہ کے گھر کی طرف، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ تمام بزرگ اصحاب اس بات کو جانتے تھے کہ جب رسول اللہ انبیاء کی فضیلت بیان کرے تو کوئی اور صحابی تو اس میں شریک نہیں ہو سکتا. شریک ہو سکتے ہیں تو علی بن ابی طالب ہو سکتے ہیں. یہ بہت واضح تھا ان کے لیے. ھذا البیت منہا، کیا یہ گھر انہی میں سے ہے کہ جن کی فضیلت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضور نے یقین فرمائے گا یہ نہیں فرمایا کہ یہ گھر انہی میں سے ہے، فرمایا نعم من افضلھا.
حضور نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ گھر انہی میں سے ہے، نعم من افضل ہے، کہ تمام انبیاء میں افضل ترین گھر ہی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ گھر بھی محل انوار الہیہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کا مقام ہے، اور ان کی قبور بھی، ان قبور کے لیے خاص زیارت جامع کبیرہ میں ہمیں اہتمام کہا گیا ہے۔ آپ زیارت جامع کبیرہ ہم نے بھی اس کو کوشش کی کہ بار بار یہ عرض کیا جائے کہ اسے پڑھا کیجئے، چاہے آپ اسے ایک ساتھ نہ پڑھ سکیں تو اس کو ڈیوائڈ کر کے وقفے وقفے سے پڑھا کیجئے، لیکن اس کا ترجمہ بھی ضرور دیکھا کیجئے کہ کیا ہے اس میں۔ اس میں یہ ہے کہ اسماؤکم فی الاسماء واجسادکم فی الاجساد وارواحکم فی الارواح وانفسکم فی النفوس واثارکم فی الاثار وقبورکم فی القبور۔ اہل بیت سارے ناموں میں آپ کے نام بہترین ہیں، اور تمام اجساد میں آپ کے جسد بہترین ہیں، اور تمام نفوس میں آپ کے نفس بہترین ہیں، اور تمام ارواح میں آپ کی روحیں بہترین ہیں، اور تمام آثار میں آپ کے آثار بہترین ہیں، وقبورکم فی القبور، اور تمام قبروں میں آپ کی قبریں ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقام اور احترام دیا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن کریم میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے رسول، آپ گناہ گاروں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کتنے گناہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ 1 2 10 15 20 100 50، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اگر سچی توبہ کے ساتھ آؤ گے تو سارے گناہ معاف کرے گا۔ یہ مولانا فرمان علی صاحب کا بھی جو ترجمہ شدہ قرآن ہے، اس میں بھی آپ حاشیے میں دیکھیں گا حدیث موجود ہے، اور تفسیری کی کتابوں میں تو بہت جگہوں پر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے یہ فرمایا، خود 5ویں امام سے بھی روایت ہے جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام سے پوچھا گیا کہ قرآن میں امید دلانے والی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ امام نے کہی آیت ہے جس آیت کو پڑھ کر سب سے زیادہ امید آ جاتی ہے گناہ گار کے دل میں۔ کیوں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے کہا، اے رسول آپ ان سے بات کیجئے، قل، یعنی گناہ گار سے خود رسول اللہ بات کر رہے ہیں، قل آپ کہیے ان سے، تاکہ ان کے دل کو تسکین ملے، سہارا ملے۔ رسول اللہ جب خود گفتگو کر رہے ہیں، قل یا عبادی الذی، اے میرے بندوں، یعنی تم نے گناہ بھی کیے ہیں لیکن میری بندگی سے باہر نہیں نکلے، تم میرے ہی بندے ہو۔ آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے، آپ اسے اپنے الفاظ کے ذریعے سے دکھلانا چاہیں اور ثابت کرنا چاہیں یا بتلانا چاہیں کہ دیکھو ہمارا معاملہ اختلاف تو ہو گیا لیکن ہمارا تعلق باقی ہے، تو آپ مثال طور پر کہتے ہیں بھائی کا لفظ استعمال ہے، بھائی سب ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں، اس طرح سے کوئی آپ ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اختلاف کے بعد تعلق ابھی تک باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے جب گناہ کیا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تو ایسا نہیں کہ تمہارا مجھ سے تعلق ختم ہو گیا۔ عبادی، تم ہے میرے ہی بندے، تم سب میرے بندے ہو۔ عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفسوں پر جنہوں نے ظلم کیا وہ ہیں میرے ہی بندے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تسلی دی پہلے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، جمیعا پھر کا سارے گناہوں کو معاف کرے گا، یعنی اس میں اتنی زیادہ امید دلائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اچھا، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے تاریخ میں، اور حضرت سرکار ختم مرتبہ کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ یہ آیت آج کی مجلس میں کیوں پڑھی ہے میں نے؟ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حتیٰ شیطان کے دل میں بھی امید آئی کہ کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے، شاید میں بھی بخشا جاؤں۔ تو وہ آیا حضور مکرم کے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ کیا کوئی گنجائش ہے کہ میری بھی بخشش ہو سکے، کوئی طریقہ ہے؟ تو آپ جانتے حضور تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو وحی پروردگار کا انتظار کرتے تھے۔ تو وحی پروردگار نازل ہوئی کہ محمد ان سے کہہ دو، شیطان سے یہ کہہ دیجئے آپ کہ ہم نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب آدم علیہ السلام تو ہے نہیں دنیا میں، اب جائے قبر آدم پر، اس لیے پڑھا تھا آج اس حدیث کو میں نے، اب جائے قبر آدم پر اور وہاں سجدہ کر لیں۔ اچھا، وہ بھی جو سجدہ تھا وہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، سجدہ آدم کی طرف تھا۔ آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا تھا اللہ، سجدہ تو اللہ ہی کا ہے، بات واضح ہے نا؟ یہ
قبر کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے حکم سے قبر کی طرف سجدہ ہو رہا ہے اس روایت میں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ نہیں کیا تھا اس کا کمپنسیشن یہاں پر ہو رہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے قبر پرستی ہوتی ہے، یا اب تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جہاں کچھ شر اور خرافات پھیلی وہاں پر کچھ حقیقتیں بھی سامنے آ گئی کہ کوئی شیعہ قبر کو نہیں پرستش کرتا، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے، بلکہ ہر زیارت کے بعد مستحب ہے 2 رکعت نماز زیارت۔ یہ نماز زیارت کیا ہے؟ یہاں سے بھی زیارت وارثہ کے بعد آپ نماز زیارت پڑھتے ہیں، اور جو امام حسین السلام کی زیارت پہ جاتے ہیں وہ تو تقریباً سبھی پڑھتے ہیں وہاں پر۔ تو زیارت کی نماز کیا ہے؟ آپ نے زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور اس بات کا اعلان کیا اور اظہار کیا کہ زیارت امام حسین کی ہے، عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ایسا ہی، بلکہ اگر میں آپ تک پہنچا سکوں تو خود زیارت امام حسین عبادت پروردگار ہے۔ بات واضح ہوئی؟ زیارت امام حسین اسلام عبادت پروردگار ہے، اللہ کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ نے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کی عملی تفسیر ہے وہ زیارت، کیا ہے وہ جو خدا کی بارگاہ میں عزت اور آبرو رکھتے ہیں، آپ شفاعت فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری، یہ کیا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی امام حسین کی زیارت امام حسین کی عبادت نہیں ہے، امام حسین کی زیارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ بالکل وہی بات، مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا مولا علی کی عبادت نہیں ہو رہی، علی کو دیکھنا خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو، ذکر علی نے عبادت کا مطلب کیا؟ مولا علی کا ذکر کرنا، یہ مولا علی کی عبادت نہیں ہو رہی، علی کا ذکر ہو رہا ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ آپ کا ذکر علی نے عبادت، نعرہ حیدری یا علی کہنا، آپ نے یا علی اگر واقع خلوص و محبت سے اس کا اظہار کیا ہے آپ نے مولا علی کے نام کا، یا علی کہنا علی کی عبادت نہیں ہے، یا علی کہنا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے، اگر اللہ کے حکم سے نہ ہو تو پھر تو عبادت ہی نہ ہو۔ پھر بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جب 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں نماز زیارت، تو نماز زیارت کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی صلیت و رکعت و سجدت لک، یہی دعا ہے نا، پروردگار میں نے نماز پڑھی اور رکوع کیا اور سجدہ کیا تیرے لیے، لأن الصلاۃ والرکوع والسجود لا یکون الا لک، اس لیے کہ نماز اور رکوع اور سجدہ تیرے علاوہ کسی کو ہو نہیں سکتا۔ تو اس سے بڑا توحید کا پیغام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، یہ کون سی قبر پرستی ہو گئی؟ یہ تو خدا پرستی ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جب آپ جا رہے ہیں، کسی بھی معصوم کی زیارت پہ جا رہے ہیں، تو زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ زیارت امام کی ہے، عبادت خدا کی ہے۔ پھر کہتے ہیں اب اللہم وہاتان رکعتان ہدیۃ منی الی مولاي الحسین، پروردگار یہ جو 2 رکعتیں میں نے پڑھی ہیں یہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں میں۔ سبحان اللہ، ہدیہ جو ہے وہ خدا کو ہدیہ عبادت نہیں کی جاتی، خدا کی تو عبادت کی جاتی ہے، ہدیہ تو بندے کو پیش کیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام بندہ خاص ہے خدا بندے متعال ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے حکم دیجئے کہ یہ جائے اور قبر آدم پر، وہ جو آدم کو سجدہ نہیں کہتا اس کی قضا کرے۔ اور بعض کتابوں میں یوں ہے کہ وہ، یا بعض جگہوں پہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جانے لگا اور ایک بڑے صاحب اسے ملے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم و حیا نہیں آ رہی کہ آدم کو تو سجدہ نہیں کیا تھا، قبر آدم پہ جا کے جھکو گے؟ اب جو شیطان کو بھی شرم و حیا دلا دے وہ کتنے بڑے صاحب ہوں گے، کیا لیول ہوگا ان کا۔ تو وہ پلٹ گیا، نہیں کیا اتنا سجدہ، پھر ایگو آڑے آ گئی، انا۔ کبھی کبھی ایک انا جو ہے انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے راستے پہ لے جاتی ہے۔ بات واضح ہے؟ یہ جو انا پرستی ہے نا، اسی لیے اس کی اتنی مذمت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بات واضح ہے، یعنی اولیاء خدا کی قبور پر جا کر توبہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام ولی اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، اولیاء خدا کی قبور پہ جا کر توبہ کرنا اپنے گناہوں کی، یہ سنت الہیہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، جنت البقیع کے حوالے سے سمجھ میں آ رہی بات میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اولیاء خدا کی قبور پر جا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اور ولی اللہ کی قبر پر نہ جانا اور تکبر کا اظہار کرنا یہ سنت شیطان تو ہو سکتی ہے، کسی مسلمان کی سنت نہیں ہو سکتی۔ بات ہو گئی؟
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اسی خاطر. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے. شاید آج سے 2 یا 3 سال قبل کی ہم پنجاب سوسائٹی آف وکٹوریا کی مجلس جو انہدام جنت البقیع کے بارے میں تھی، اس میں اس موضوع کو تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کو میں یہاں کوئی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. فقط یہ کہ دو باتوں کو وہابیت نے مکس کرنے کی کوشش کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کی. ایک یہ کہ عبادت اور ایک ہے تعظیم، دونوں میں فرق ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہ جائے گی بات؟ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم شاعر اللہ کی ہے. کیا کہنے دونوں میں فرق ہے. تعظیم کو آپ عبادت نہ کہیے، عبادت اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے. سبحان اللہ. عبادت ہے کسی کی بندگی کرنا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تعظیم ہے شاعر اللہ کی، کیا کہنے وہ جو خود اللہ کا حکم ہے. سورہ حج میں اللہ کا حکم ہے. 4 مرتبہ قرآن میں شاعر اللہ کا لفظ استعمال ہوا، 4 مرتبہ. سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں اور سورہ حج میں 2 مرتبہ، آیت نمبر 32 36. سورہ بقرہ میں فرمایا، اچھا میں اس کو تھوڑا سا قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے آپ کے سامنے، اس لیے کہ میں سورہ بقرہ میں مصداق بیان کیا گیا ہے، سورہ مائدہ میں حکم بیان کیا گیا ہے، سورہ حج میں ایک اور مصداق بیان کیا گیا ہے. تو میں سورہ مائدہ سے شروع کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو آپ کے لیے. سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ والشہر الحرام. دیکھو خبردار شاعر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرنا. لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی حرمت میں کمی نہ کرنا. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شعائر ہے شعیرہ کی جمع. رمضان میں قرآن کی تفسیر کے حوالے سے کچھ مباحث ہو رہی تھی تو ہم بسا اوقات تفسیر کے حوالے سے ایک لفظ کی ڈیپتھ میں جاتے تھے. شاعر ہے شعیرہ کی جمع. شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت. شاعر اللہ، اللہ کی علامتیں، کیا کہنے یعنی جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ ہے شاعر اللہ. بہت سادہ، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو پروردگار کو مثال تو دے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھو صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں. من شاعر اللہ یا من بڑا بہت ڈیسائزو ہے. من کا مطلب تبعیضی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ تمہیں مثال دے رہا ہوں، سب نہیں. یہ من تبعیضیہ اسے وہ کہتے ہیں، یعنی بہت ساری مثالوں میں سے کچھ. ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں. پروردگار صفا اور مروہ تو خالی پہاڑیاں ہیں، جو خالی پہاڑی ہیں، خالی پتھر ہیں وہاں پر، یہ کیا شاعر اللہ میں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پتھروں کی مثال دے دی تاکہ آگے خود سمجھتے جاؤ. کیا کہنے اس کی میں مثال دوں آپ کو قرآن میں. لا تقل لہما اف، والدین کے لیے کہا کہ اف نہ کہو انہیں. قرآن میں ہے یا نہیں؟ تو پروردگار کی اف کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ امام نے کہا اگر اف سے بھی کم لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہاں استعمال کرتا. یعنی میں کہہ رہا ہوں اف نہ کہو. اب نعوذ باللہ کو یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہے، فقط سمجھانے کا مثال دے رہا ہوں کہ ہم ڈانٹ تو سکتے ہیں کیونکہ اف کا منع کیا گیا. اسے کہتے ہیں کہ جب اف منع کر دیا گیا تو بطریق اولا اس سے اوپر ہر چیز منع ہے. جب پتھر شاعر اللہ میں سے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو جس ذوالجلال کو دیکھ کر امام حسین یاد آئے، امام حسین کو دیکھ کر خدا یاد آئے، ذریعہ امام حسین السلام کو دیکھ کر خدا یاد آئے، گنبد اب عبداللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خدا یاد آئے، مسجد نبوی میں گنبد خضرا کو دیکھ کر حضور کی یاد آئے، حضور کی یاد سے خدا کی یاد آئے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب پتھر شاعر اللہ میں سے ہیں تو وہ حجت خدا، وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے کیا؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے پتھر کی ایک مثال دی، پھر جانور کی مثال دی. جانور کی مثال اللہ تعالیٰ نے، اس لیے میں نے ذوالجلال کا جو استعمال کیا، جانور کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی. دیکھیں میں نے وہی بات، اللہ تعالیٰ نے جہاں تعظیم کے لیے جہاں تک بات ہے، اس تعظیم کو رکھے اس شبیہ کی حد تک. اب اگر کوئی سجدہ کرنے لگے، کوئی اور کام کرنے لگے تو پھر وہ شرعاً اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر روک دیا اس کو. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کی اس حدود تک رہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جو حد اللہ نے بیان کی اسے پیچھے نہ رہے، اس سے آگے نہ جائیں. جو پیچھے رہ جانے والا ہے وہ مقصر ہے، آگے بڑھ جانے والا غالی ہے. حد میں رہنے والا علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے. تعظیم کیجیے آپ. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، جانور کی مثال اللہ کا دی سورہ حج میں دی ہے کہ وہ اونٹ جسے تم قربانی کے لیے نشان لگا دیتے ہو وہ شاعر اللہ میں سے. ایک جانور تھا مارکیٹ میں تھا، وہ ایک عام جانور ہے، لیکن جب قربانی کے لیے لے آئے شاعر اللہ میں سے. اسی لیے تو قربانی امام حسین السلام کی جان کی مثال دی تھی میں نے آپ کی خدمت میں. امام حسین ذوالجلال امام حسین السلام کے لشکر کا ایک سپاہی ہے نا. شہادت امام حسین السلام کی اطلاع خیام میں اسی نے دی ہے ذوالجلال نے، ورنہ کون تھا جو امام حسین السلام کی شہادت کی اطلاع خیام تک لے کر آتا.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جانور شاعر اللہ میں سے. صفا اور مروہ کی پہاڑیاں کیوں شاعر اللہ میں سے؟ اس لیے کہ ایک خاتون حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ایک نبی خدا کی جان کو بچانے کے لیے دوڑی. حجت خدا کی جان کو بچانے کے لیے چونکہ خاتون نے وہاں سعی کی تھی، 7 مرتبہ چکر لگائے، لہٰذا وہ پہاڑ، وہ مقام شاعر اللہ ہے. جس نے اپنا سب کچھ قربان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں، اس کا خانوادہ شاعر اللہ نہیں ہے کیا؟ سوال ہے. اچھا، جب شاعر اللہ کے لیے پہلے اللہ نے کہا کہ دیکھو شاعر اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرو. اچھا، کوئی حرمت کو پامال نہ کرے لیکن احترام بھی نہ کرے، اللہ نے کہا نہیں. سورہ حج میں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اگر شاعر اللہ کی تعظیم کرو گے تو یہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے. کتنی خوبصورت آیت ہے، بات پہنچ رہی ہے. یہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے آنکھوں کا تقویٰ، نظر حرام نہ رکھیں، آنکھ کا تقویٰ ہے. زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ کہیں جو جائز نہیں ہے، زبان کا تقویٰ ہے. ہاتھ کا تقویٰ، پیروں کا تقویٰ، اعضاء کا تقویٰ ہے نا. لیکن اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے دعا پڑھتا ہوں، اگر میں غلط پڑھوں تو میری اصلاح کیجیے گا. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت سمعی علی دینک، بصری علی دینک. پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو کیا بصارتوں کو نہیں، سماعتوں کو نہیں؟ وہ بھی تو ہے. نہیں، دل جب ثابت قدم رہ جائے تو نگاہیں بھی ثابت قدم رہیں گی، زبان بھی ٹھیک رہے گی اگر کسی کے دل میں تقویٰ ہے. فرمایا جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے یہ آنکھوں کا تقویٰ نہیں ہے، یہ فقط ہاتھوں کا تقویٰ نہیں ہے، یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قبور کی تعظیم یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. اسی لیے تو جب آپ اس قبر پہ جاتے ہیں تو آپ پاکیزگی کو محسوس کرتے ہیں، نگاہوں کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں تقویٰ ہے. دل میں تقویٰ ہے لہٰذا وہاں احترام کر رہے ہیں آپ. ذریعہ اب عبداللہ علیہ السلام کا احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو شاعر اللہ کا احترام دل کے تقویٰ کی علامت ہے. اللہ کی بظاہر عبادت بہت سے لوگ کر لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں انا آتی ہے کہ ہم کسی اور کی تعظیم نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جھکوایا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے. اس نے کہا تو پروردگار تیری عبادت کر لوں گا لیکن آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا. بس آج کچھ ویسے ہی شبیہ بنے ہوئے مسلمان اللہ اللہ کریں گے، یا علی نہیں بولیں گے، یا حسین نہیں بولیں گے، حجت خدا کے سامنے نہیں جھکیں گے. شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ شیطان نے آدم صفی اللہ کی تعظیم نہیں کی ہے. صفی اللہ ہے نا آدم، جو آدم صفی اللہ کی تعظیم نہ کرے اللہ 6000 سال کی عبادت منہ پہ مار کر اسے کہتا ہے کہ انکا رجیم، تو راندہ درگاہ ہے، ملعون بھی ہے، مردود بھی ہے. جو آدم صفی اللہ کی تعظیم نہ کرے اللہ 6000 سال کی عبادتیں منہ پہ مار دیتا ہے. تو جو علی ولی اللہ کی تعظیم نہ کرے، اس لیے حضور نے کہا تھا کہ اللہ کسی کو عمر نوح بھی دے دے اور ساری زندگی بھی عبادت کرتا ہے. اسی لیے کہا تھا علی کی محبت نہ رکھتا ہو تو منہ کے بل جہنم جائے گا. بات واضح ہو گئی؟ بات یہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم. قبور ائمہ علیہ السلام کو مسمار کرنے والے انہوں نے شاعر اللہ کی اہانت کی ہے. شاعر اللہ کی تعظیم دل کے تقویٰ کی علامت ہے تو شاعر اللہ کی توہین دل کے فسق و فجور کی علامت ہے، دل کے کفر کی علامت ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو وہ جو کفر تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ جب اب ٹھیک ہے ایک بات عرض کرنی تھی لیکن انشاءاللہ شب جمعہ کی جو مجلس ہے پنجتن سوسائٹی وکٹوریا میں وہ انہدام جنرل البقیعی کی مناسبت سے ہوگی تو لہٰذا اس میں کچھ باتوں کا عرض کروں گا، خاص طور پر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. کچھ اہم باتیں ہیں اس حوالے سے، وہ انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا. آج کے تک اتنا کافی ہے. تو عزیزوں، 8 شوال جب یہ سانحہ پیش آیا تو بعض جگہوں پر یہ موجود ہے کہ پہلے مدینہ کے شیعوں سے یہ کہا گیا کہ تم گراؤ ان قبروں کو اور 3 دن کی تمہیں مہلت ہے ورنہ تمہارے سر تن سے جدا کر دیں گے. اچھا، وہابیت نے یہ جو سانحہ ہوا ہے اس سے پہلے نجف اور کربلا پر حملہ کر کے 15,000 کے قریب مولا علی علیہ السلام کے اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے شیعہ اور سنی کو شہید کیا تھا وہاں پر. وہ ایک واقعہ الگ ہے پورا.
اس کے بعد یہاں مکہ مدینہ پہ جب حملہ ہوا تو 10,000 لوگ اور شہید ہوئے تھے. اور پھر یہ انہوں نے فتویٰ حاصل کیا کچھ درباری حرام خور ملاؤں سے کہ یہ شرک کی علامت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اگر آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں تو آپ کو حتیٰ گنبد خضرا کے بارے میں بھی واضح طور پر ملے گا کہ گنبد خضرا جو ہے وہ مجبوری میں قائم ہے. اور لفظ میں نے خود دیکھا، یہ لفظ انشاءاللہ کہ انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا ہم اسے ڈھا دیں گے، یہ لفظ میں نے خود دیکھا ہے اور ہم یہ کام جلد کریں گے. بن باز ان کا ایک مفتی گزرا ہے، اس نے اپنے ایک ویب سائٹ پر ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ میں 30 سال مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتا رہا ہوں اور الحمدللہ کہہ کے لکھ رہا ہے آگے کہ میں 30 سال قبر رسول کے سامنے سے جب گزرا تو الحمدللہ میں نے کبھی درود و سلام نہیں پڑھا وہاں پر. یعنی یہ کہ شرک و کفر کی علامت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جو شاعر اللہ کی تعظیم نہ کرے، اللہ نے کیا کہا، یہ دل کے فسق و فجور کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے. جنت البقیع کے مصائب میں اتنا ہی عرض کروں کہ مجلس جہاں کہیں بھی ہوتی ہے صاحب خانہ کی کوشش ہوتی ہے. بہرحال آج جناب علی اصغر صاحب کی جانب سے مجلس زیادہ وہ شریک نہیں ہو پائے اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب اکبر موسی صاحب کو سعادت نصیب فرما دی کہ بیوی کا ذکر ان کے مقام پر ان کے گھر پہ یہاں برپا ہو رہا ہے. تو اللہ جہاں جہاں کہیں کسی کے لیے ڈیوٹی لکھ دیتا ہے وہاں پر وہ ذکر ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے، سبحان اللہ. تو ہر صاحب خانہ، ہر اہتمام کرنے والا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مجلس کے لیے روشنی کا انتظام کریں، عزادار آئیں، اطمینان سے بیٹھیں. تو اس وقت آپ سوچیے گا اسی وقت رات کی تاریکی جب ہو تو قبر فاطمہ زہرا پہ کیسی تاریکی ہے. ہائے ہائے ہائے. قبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، قبر بیمار امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، قبر امام محمد باقر علیہ السلام، قبر امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ السلام. ائمہ علیہ السلام کی قبور کی طرف پھر بھی توجہ جاتی ہے، لیکن میں ایک اور قبر کی طرف توجہ دلاؤں آپ کی، قبر مادر ابو الفضل عباس بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ. بی بی ام البنین کی قبر بھی جنت البقیع ہی میں ہے. اس بندہ حقیر کو یہ سعادت عطا ہوئی کہ اس قبر پہ جا کر کچھ آنسو بہائیں، کچھ گریہ کریں. اب تو ظالموں نے وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے، اس قبر کی طرف جانے ہی نہیں دیتے. پہلے یہ تھا کہ آپ جنت البقیع جائیے. اچھا، جنت البقیع میں جیسے مدینہ میں پہنچے نا تو اللہ جانے جب رات کو پہنچتے ہیں تو ایک ایسی عجیب سی کیفیت دل پہ طاری ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں تو اتنی روشنی ہے، دوسری طرف بالکل اندھیرا ہے. اور آپ پوچھیں کہ یہاں اندھیرا ہے کیوں ہے، یہاں پر کس کی قبر ہے، یہاں پر کون ہے، یہاں پر تو کہیں کہ رسول کی بیٹی ہے، یہاں پر رسول کا نواسا ہے، یہاں پر رسول کی اولاد ہے یہاں پر. پھر جب موقع نصیب ہو جائے تو آپ جائیے جنت البقیع سے سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کے تو وہاں بڑا سا تالا لگا ہوتا ہے دروازے پر، جیسے بند ہے. آپ ایک قیدی کی طرح وہاں باہر پہلے کھڑے رہیں، انتظار کرتے رہیں. اس کے بعد جب وہ تالا کھولیں اور آپ اندر جائیے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر پہلے سے وہ ظالم شرطے موجود ہیں جو ایک حد سے زیادہ نہیں آپ کو آگے آنے دیں گے. آنسو آئیں گے تو وہاں سے ہٹا دیں گے، کتاب کھولیں گے تو ہٹا دیں گے. آپ زیارت پڑھنا چاہیں گے، کوئی مصائب پڑھنا چاہیں گے تو وہاں سے حسین کی ماں کی قبر جو منسوب ہے وہاں پر آپ کو ذکر امام حسین کی ماں کی قبر پر بیٹے کا نام لینا وہاں آپ لیں گے، وہاں آپ کو وہاں سے ہٹا دیں گے. تو اہل بیت کے چاہنے والے پہلے یہ کرتے تھے کہ اپنے دل کی جو تسلی ہوتی تھی اور ایک دل کا گریہ ہوتا تھا وہ عباس علیہ السلام کی ماں کی قبر پر جا کر کچھ گریہ کر لیتے، اس لیے کہ وہاں توجہ کم جاتی تھی ان کی. اب تو ظالموں نے وہ بھی راستہ روک دیا تو وہاں پر بھی نہیں جا سکتے. تو میں عرض کروں کہ جنت البقیع میں امام حسن کا لاشا جنازہ جب چلا، کتنے مظلوم امام حسن علیہ السلام، ہائے ہائے ہائے. نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت بھی نہ مل سکی. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں رسول اللہ کے ساتھ مدفون ہے. ارے تم نے اجازت کہاں دی ہے نواسوں کو کہ وہ نواسے نانا کے پہلو میں آ سکیں؟ بیٹی کی قبر کا پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اصل قبر کہاں پر ہے. اہل بیت علیہ السلام کو اجازت کہاں دی گئی؟ ظاہری طور پر ان ظالم بادشاہوں کی طرف سے اور ظالم سماج کی طرف سے کہ وہ آ سکیں اور رسول اللہ کے پہلو میں انہیں جس کا حق تھا، جس بیٹی کا، جس نواسے کا. اللہ اکبر. تو امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جب قبر رسول کی طرف چلا نا تو وہاں پر ایک مشہور شخصیت تاریخ کی وہ اپنی خچر پر تھی اور اس نے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر حسن کے جنازے پر تیر برسانا شروع کیا. تو امام حسن علیہ السلام کا جنازہ واپس آیا
بڑا مظلوم جنازہ ہے امام حسن علیہ السلام کا. آپ نے یہاں پر امیروں کے جنازے بھی دیکھے ہیں, غریب کا جنازہ بھی دیکھا ہے, لیکن کتنی ہی غربت ہو جائے کبھی جنازہ قبرستان جاتے ہوئے گھر کی طرف واپس نہیں آتا کہ دفن ہونے کی اجازت نہیں مل رہی تو چلو گھر واپس چلتے ہیں. یہ حسن مسموم اور مظلوم کا جنازہ تھا کہ جب واپس آیا, اگر میں زبان حال پڑھ سکوں تو یہ یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا ہوگا, بھیا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا, یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ امام حسین نے کہا بہن جنازے سے تیروں کو نکال لیں, اس لیے کہ امت نے تیر برسائے ہیں. کتنی مظلوم ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ, ایک بھائی کے جنازے پر تیر دے کے مدینہ میں. کاش ایک اور بھائی کا جنازہ وہ اطمینان سے دفن ہونے کی اجازت مل جاتی, لیکن حسین کا جنازہ تو تیروں پر معلق. اگر میں بی بی سے دستے تک جوڑ کے پوچھوں کہ اے بی بی آپ نے حسن علیہ السلام کے جنازے سے تیر نکالے مدینہ میں, حسین کے جنازے سے تیر کیوں نہ نکالے؟ رونے والوں بی بی کیا جواب دیں گی؟ بی بی عجب نہیں کہیں, مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے, کربلا میں وہ بہن کیسے تیر نکالے جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے. اجرکم علی اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سے آپ کو. آج جنت البقیع کی ویران قبروں کا ماتم ہے جنہیں توڑ دیا گیا, شکستہ قبریں ہیں. امام حسن کا جنازہ پھر جنت البقیع بقیہ کی طرف چلا. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام میں سے, ائمہ میں سے پہلی قبر جنت البقیع میں. دوسری قبر جیسے امام کی بنی جانتے ہیں, وہ 35 سال تک جو روتا رہا نا امام, میرے سید الساجدین زین العابدین, میرے مولا کی قبر وہاں بنی, دوسرے امام جنت البقیع میں وہ دفن ہے. اور امام کا جنازہ وہ تھا, اگر آپ پنجتن کے جنازوں کی تاریخ دیکھیں نا بڑی دردناک ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جنازہ رات تاریکی میں کیوں اٹھایا گیا, اگر دن میں اٹھایا جاتا تو کچھ زیادہ لوگ شریک ہو جاتے اور رونق ہو جاتی. میں کہتا ہوں دن کے جنازوں کا حال دیکھا آپ نے؟ حسن کے جنازے پر کیا, حسین کا جنازہ تو کوئی اٹھانے والے. رسول اللہ کے جنازے پہ چند لوگ, بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں, مولا علی کے جنازے پہ ایسے دفنایا گیا کہ چھٹے امام تک تو پتہ ہی نہیں تھا اس زمانے تک کہ مولا علی کی قبر بھی کہاں ہے. امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش, حسین کا جنازہ بے گور ہو گیا, کوئی چادر ڈالنے والا بھی نہیں تھا. امام حسین کے لاشے پر 3 دن تک کوئی ایسا مظلوم نہیں, لا یومک یومک یا ابا عبداللہ الحسین, جیسے آپ مظلوم ہیں ویسے کوئی مظلوم نہیں. چوتھے امام کا جنازہ وہ تھا کہ جو اہل بیت میں پہلا جنازہ جو شایان شان طریقے سے اٹھا. لیکن سوچیے اس میں کیسے مصائب ہوں گے, کیونکہ شاید یہ 35 سال امام کی گریے کا اثر تھا, کیونکہ پانی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے, ذبیحہ کو دیکھتے تھے تو روتے تھے, بازار میں جاتے تھے تو روتے تھے, کسی پردیسی کو دیکھتے تھے غریب الوطن کو تو روتے تھے, پوچھتے تھے اگر تو یہاں مر بھی جائے مدینہ میں, تو غریب الوطن ہے تو کیا تجھے کوئی دفنا دے گا, غسل و کفن دے دے گا؟ تو وہ کہتا ہے فرزند رسول میں مسلمان, میں غریب ضرور ہوں لیکن میں مسلمان ہوں. امام کربلا کا رک کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ فرماتے تھے, کہتے تھے بابا کوئی مسلمان بھی ہو تو غریب الوطن اسے لوگ دفنا دیتے ہیں, نواسے رسول کا جنازہ دفنانے والا کوئی نہیں تھا. تو امام گریا کرتے تھے نا, لہٰذا امام کے جنازے میں مدینہ میں بہت کوہرام تھا, بہت اجتماع تھا, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. لیکن عزیزوں دل سے پوچھو, جب بقیہ کی طرف امام زین العابدین کا جنازہ چلا ہوگا تو امام کی روح شاد ہوئی ہوگی, یا امام نے تابوت ہی سے کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا آپ کا لال بہت شرمندہ ہے آپ سے, کل آپ کا جنازہ تو کسی نے نہ اٹھایا, میرے جنازے پر اتنے لوگ ہیں. 5ویں امام کا جنازہ 7 ذی الحج کو مولا کی شہادت ہوئی, وہ بھی بقیہ کی طرف چلا. امام کو زین میں زہر دیا گیا تھا. صادق علیہ محمد ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق کا جنازہ, امام کو منصور دمانقی نے زہر دیا, وہ بھی جنت البقیع کی طرف. لیکن سوچئے گا چھٹے امام کے بعد اہل بیت کو مدینہ کی سرزمین پر دفن ہی نہیں ہونے دیا گیا. کوئی امام نہیں چھٹے امام کے بعد جو مدینہ میں, جو مدینۃ الرسول ہے, جو ان کے نانا کا شہر ہے, اس میں اہل بیت کو رہنے کی اجازت بھی نہ مل سکی. کوئی بغداد کے پل پر کسی کا لاشا پھینک دیا. امام موسی کاظم علیہ السلام, کوئی غریب الغربا مشہد میں شہر طوس میں مارا گیا.
امام جواد علیہ السلام کو پھر بغداد بلا کر شہید کیا گیا، 10ویں امام 11ویں امام سامرہ میں شہید کیا گیا. تو امام اب چھٹے امام کے بعد اہل بیت دفن نہیں ہو پائے جنت البقیع میں. جنت البقیع بس چھٹے امام کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. میں آخری جملہ کہوں گا، میں نے کہا قبر مادر عباس بھی ہے جنت البقیع میں. تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہی جنت البقیع ہے جس میں بی بی ام البنین بیٹھ کر لوگوں سے کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو. بی بی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، یہیں بیٹھ کر مرثیہ پڑھ. جنت البقیع کا مصائب ہے اور یہیں پر انگلی سے 4 قبروں کا نشان بنا تھا. لیکن عزیز و تاریخ میں لکھا ہے ان قبروں کے نشان بنا کر بی بی اپنے عباس پہ نہیں روتی تھی، اپنے بچوں پہ نہیں روتی تھی. کہتی تھی اے میرے بچوں تمہاری ماں تو زندہ ہے، میں اس حسین پر رہوں گی جس کی ماں زندہ نہیں. کہتی تھی غریب حسین پر رہوں گی. اور کبھی اشعار جب پڑھ لیتی بأن عباسا قطیع الیمین، یہ بی بی ام البنین کے اشعار ہیں، کہتی تھی کہ کاش کوئی مجھے بتائے کہ واقعاً عباس کے شان قلم ہوئے تھے. یہی جنت البقیع میں بیٹھ کر اشعار پڑھ کے کہتی تھی کاش کوئی مجھے بتلائے واقعاً عباس قطیع الیمین ہے، یعنی کہ عباس کا دایاں شانہ کسی نے قلم کیا تھا. گویا بی بی کہتی تھی عباس یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی جرأت ہے تیرے بازو قلم کر سکے. آخری جملہ کہوں یا حسین کہہ کے روئیں گے مادر امام حسین کے صدقے میں. لیکن کہتی تھی عباس ویسے تو یقین نہیں آتا جب میں سنتی ہوں، لیکن سکینہ کو تماچے مارے گیا تھا تب یقین آتا ہے تیرے بازو قلم ہو گیا. اگر تو زندہ ہوتا تو کون سکینہ کو تماچے مارتا. عباس جب سنتی ہوں عابد بیمار کے پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توڑتا تو یقین آتا ہے. آخری جملہ عباس میں نے سنا کسی نے زینب کی چادر بھی چھین لیا. عباس چادر زینب سے یقین آ گیا، تیرے ہاتھ کٹ گئے ہو گئے. جنت البقیع میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَالَ مُحَمَّدٌ أَيَّامٌ قَنَبِيًّا غَلَمُوا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها. اے پروردگار تو درود نازل فرما بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، اور ان کے بابا پر، اور ان کے شوہر پر، اور ان کی اولاد پر، اور اس راز پر جو تو نے حضرت سیدہ میں رکھا یعنی امام زمانہ علیہ السلام پر درود نازل فرما. اس بی بی پر سلام. یہ بی بی کی زیارت کے جملوں کا ترجمہ پڑھا. اس بی بی پر سلام جس کی قدر بھی مجہول ہے، یعنی لوگوں نے قدر نہیں کی جس بی بی کی، جن کی قبر بھی مجہول ہے یعنی پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ کہاں دفن ہے. اس بی بی پر سلام جن کا پہلو شکستہ ہے، جن کے شوہر مظلوم ہے، جن کی میراث کو غصب کیا گیا، یا اللہ جن کے حق کو ادا نہیں کیا گیا. پروردگار ذکر کو قبول فرما. اللہم ارزقنا مدینہ میں مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما. جنت البقیع کے مزارات کو مسمار کرنے والوں ان کی اولادوں کو واصل جہنم فرما. ان مزارات کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم فرما. چشم تصور سے آپ ذرا سوچیں، ہر امام کے حرم کا ایک خاص دروازہ ہوتا ہے. جیسے کاظمین میں آپ جانتے ہیں باب المراد، یعنی آپ اس دروازے داخل، باب المراد مرادوں کا دروازہ. امام حسن کا جب حرم ہو تو کیا دروازہ ہوگا؟ باب الکریم، کریم کا دروازہ. بی بی صدیقہ کبریٰ کا جب بی بی فاطمہ کا حرم بنے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو اصل صحن ہو باب الصدیقۃ الکبریٰ، سب سے زیادہ سچ بولنے والی بی بی کا دروازہ. ہائے ہائے، جیسے دربار سے جھٹلایا گیا اس بی بی کا دروازہ. امام زین العابدین کے حرم میں وہاں ان کے صحن کا جو ان کا دروازہ ہو باب البکا، بہت زیادہ گریہ کرنے والے، بابا پر رونے والے کا دروازہ. پروردگار جنت البقیع کے حرم کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم فرما. اس مقصد سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہمیں جنت البقیع میں وہ عالیشان مزار و گنبد اور وہاں زیارت حضرت حجت حج اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے زمانے ظہور میں ان کی اقتداء میں کرنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين۔